95 نمبر کی آیت ہے قرآن مجید کا، یہ 4 سورہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو مجھے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ کہ ان کے عقیدے کو خراب کیا گیا یہ کہہ کر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جانی چاہیے کہ قیامت کے دن کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا، فیصلے کر دیے گئے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں خداوند کریم نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس کسی نے بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ سزا دائمی ہے۔ غضب اللہ علیہ، اس قاتل پر اللہ کا غضب رہے گا، ولعنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر رہے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے اوپر شدید ترین عذاب رہے گا پروردگار عالم۔ یہاں بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ آیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو وہ لوگ جو عالم کفر میں مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہے اور کافی مومنوں کو انہوں نے قتل کیا، انہوں نے کہا کہ پھر ہماری تو بخشش نہیں ہوگی، ہمیں کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو ان کے لیے تسلی قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بھی بھیج دی اور اس کی وضاحت پیغمبر اکرم نے بھی کر دی کہ جنہوں نے عالم کفر میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی اور اس کے بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے تو ان کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جس نے حالت ایمان میں کسی مومن کو قتل کیا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تفسیر در منصور میں بھی یہ روایت موجود ہے اور دیگر تفاسیر میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں۔ لہذا اس آیت میں جو فیصلہ پروردگار عالم نے سنایا ہے اس سے نہ کوئی صحابی محفوظ ہے، نہ تابعی محفوظ ہے، نہ سید محفوظ ہے، نہ شیخ محفوظ ہے، نہ مومن محفوظ ہے اور نہ ہی مولوی محفوظ ہے، نہ مفتی محفوظ ہے۔ جتنے بھی لوگ کلمہ کو ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، وہ آدمی قرآن مجید کی اس آیت کے مقابلے میں 5 سزاؤں کا مستحق ہے۔ پہلی سزا اس کو یہ ملے گی کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، دوسری سزا یہ ملے گی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تیسری سزا یہ ملے گی کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر رہے گا، چوتھی سزا یہ ملے گی کہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر رہے گی، 5ویں سزا اس کو یہ ملے گی کہ اس کے اوپر دردناک عذاب رہے گا، اس کے عذاب میں کسی قسم کی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہاں مسلمانوں نے، بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کے مقابلے میں اپنا اجتہاد کیا، جبکہ قرآن مجید کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا آخری فیصلہ ہے۔ دنیا میں بھی ہماری عدالتوں کے اندر سول سیشن، سول اور اس کے بعد میں ہائی کورٹ اور اس کے بعد میں سپریم کورٹ، تو ہائی کورٹ تک تو اپیل ہو سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ میں اپیل نہیں ہوتی ہے، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لہذا جتنے بھی قاتلان مومنین ہیں وہ چاہے کسی صحابی کا قاتل ہو، چاہے وہ کسی سید کا قاتل ہو یا آل محمد کے کسی فرد کا قاتل ہو، وہ نہیں بخشا جا سکتا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مولویوں نے مختلف آیتیں پڑھ کر
ایک نیا جو ہے وہ فتویٰ جاری کیا. مثلا اللہ غفور رحیم ہے، اگر اللہ بخش دے تو کون روک سکتا ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی دوسری آیت بھی پڑھ کے دیکھو کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں مومن کے قاتل کو جہنم میں پھینکوں گا تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. ہاں اگر مقتول کا وارث قاتل کو معاف کر دے یا اس کی دیت لے لے تو پھر تو بخشش کے امکانات ہیں، لیکن اگر قاتل کے وارث مقتول کے وارث قاتل کو معاف نہ کرے تو پھر اسے یہ سزا قیامت کے دن بھگتنی پڑے گی. عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک اور سلسلہ جاری کیا جاتا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، اور وہ یہ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو کیا یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کے لیے پھر ایک اور آیت موجود ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ ان من المجرمین منتقمون، ہم یقیناً جرم مجرموں سے انتقام لیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ اور جرم میں فرق کرنا چاہیے. قاتل گناہگار نہیں ہے، قاتل مجرم ہے. اب گناہ اور جرم کے اندر کیا فرق ہے یہ میں آپ لوگوں کو صرف مختصر 2 لفظوں میں سمجھا دوں. یہ بہت لمبا فیصلہ ہے. پہلا فیصلہ یہ کہ اگر آپ گناہ کو سمجھنا چاہیں تو گناہ اس نافرمانی کو کہتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہو. مثلا نماز نہیں پڑھی گناہگار ہے، روزہ نہیں رکھا گناہگار ہے، حج پہ نہیں گیا مستطیع ہوتے ہوئے تو گناہگار ہے، زکوٰۃ نہیں دی گناہگار ہے. اللہ نے جتنی چیزوں کو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی کرنا یا جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں کو انجام دینا یہ گناہ ہے. شراب پی لی خدا نخواستہ یہ گناہ ہے، لیکن کسی کی زمین قبضے میں کر کے کھا گیا، بھائی بہنوں کا حق کھا گیا، جوان بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں شادیاں نہیں کرتا، جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں شادی نہیں کرتا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ جرم ہے. قیامت کے دن جرم کرنے والوں سے انتقام لیا جائے گا، اور اسی میں سے ایک جرم ہے کسی مومن کا قتل کرنا، اور ایک جرم ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، شرک کرنا جرم ہے اور اس کی معافی نہیں ہے. لہذا دنیا میں انسان اگر گناہگار ہے تو توبہ کرے، اور اگر مجرم ہے تو پھر معافی مانگے. کس سے؟ جس کا جرم کیا. اگر خدا نخواستہ کسی کی غیبت کی ہے اور صرف کچھ کسی کا حق کھایا ہے تو جس کا حق کھایا ہے اس کے پاس جائے اور کہے کہ بھئی میں نے تیرا یہ حق کھا لیا، میرے پاس سے ضائع ہو گیا تو مجھے معاف کر دے. یا یہ کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کام کیا جس کام کی وجہ سے کسی کا حق میرے اوپر واجب ہو گیا، میں نے کسی پر تہمت لگائی، الزام لگایا، یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے وہ معاف نہ کرے. چاہے انسان کعبے کے اندر کیوں نہ مر جائے اعتراف کرتے ہوئے، چاہے وہ کسی بھی روزے کی حالت میں نماز کی حالت میں بھی مر جائے تب بھی وہ نہیں ہو سکتا اس کو. اب بس میری بات سن لیجیے 2 منٹ اور میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. اسلام میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ اللہ کی
کسی کو شریک کرنا ہے۔ اس کے بعد اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جانا ہے۔ اس کے علاوہ گناہ کبیرہ کو انجام دینا ہے، جس میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بس میری گزارش یہی ہے کہ جنہوں نے اس آیت کو پڑھا ہے، اگر اس آیت کو سمجھ لیا جائے تو جتنے بھی قاتلان ہیں، مثلا امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، اسے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق معافی ملنے والی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اگر کوئی اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے تو وہ رضی اللہ کہنے والا بھی اسی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ کسی بھی مومن کا امام حسین علیہ السلام کو اگر امام نہیں بھی مانتا تو کم سے کم مومن تو مانتا ہے، سردار جوانان جنت تو مانتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں دو جملے کہہ کے اور مسائل پڑھ کے اور دو جملے تمام کر دوں۔ آل محمد علیہ السلام پر جتنے ستم ہوئے، ان ستمکاروں نے ڈھائے کہ اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا، ان کے خیموں کو جلایا، ان کی چادریں لوٹی، شہداء کے لاشوں کو پامال کیا، قیدیوں کو قید بنا کر، آل محمد کو قیدی بنا کر بازاروں میں، درباروں میں گھمایا گیا، کہاں کہاں تک ان کے ساتھ میں کیا گیا ظلم، اتنا ظلم کیا گیا کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مودت کا حکم دیا تھا، اگر اللہ نے ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیا ہوتا تو پھر یہ امت اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ جناب امام حسین علیہ السلام کا قتل اتنا عظیم قتل ہے کہ جس کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے مسائل پڑھ دیے، ایک جملہ آخری کہنا چاہتا ہوں کہ میری شہزادیاں بازاروں کے اندر گھومی پھرائی گئے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم دین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی علیہ عنہ جب کربلا جایا کرتے تھے نجف سے، تو پہلے حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں جاتے تھے۔ جیسے ہی حرم میں داخل ہوتے تھے، اپنے ہاتھ کی عصا پھینک کر دائنے ہاتھ سے اپنے سر سے امامہ اتار کر زمین پر پھینک دیتے تھے۔ امام جناب عباس علیہ السلام کی ذریع مبارک پکڑ کر کہتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پر میرا سلام ہو۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کی شہادت کے موقع پر یہی جملے تو کہے تھے، الان انکسر ظہری، عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی، میری آس ٹوٹ گئی۔ اور دوسرا جملہ کہتے تھے، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام تجھ پر اے زینب کے پردے۔ اس لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فرمایا کرتی تھی، میرا بھائی نہ مارا جاتا، ہمارے سروں سے چادریں نہ اترتی۔ ازادار جناب عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی، جناب عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب ام البنین مدینے کے اندر آ کر سدرۃ البقیع میں روزانہ صبح کو بیٹھتی تھی، 5 قبریں بناتی تھی، 4 اپنے بیٹوں کی، ایک امام حسین کی، چاروں قبروں کو مٹا کر کہتی تھی میں تمہارا ماتم نہیں کروں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں دنیا میں نہیں۔ اور اس کے بعد کربلا کر اٹھ کر کے کہتی تھی، عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی میرے بیٹے کے بازو کاٹ ڈالے، ارے میرا شیر جیسا بیٹا تھا، لیکن جب میں زینب و کلثوم کے بازو پر رسد کے نشان دیکھتی ہوں تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ اگر تیرے بازو سلامت ہوتے تو کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ زینب و کلثوم کی چادریں تھی۔